بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ صبر، ماہ صلوات عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات، برکات اور ہدیہ عطا فرمائے، مثلا رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول۔ روزے دار کی منہ کی بو کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہونا فرمایا۔ سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کے ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کیے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا، روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندی کی وجہ سے ملائکوں پر فخر فرمانا، روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈھال بننا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک فرض کا ثواب عام دنوں کی نسبت 70 فرائض کے برابر، اس طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ! یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں، یعنی وہ جو مانگتا ہے مجھ سے میں اسے وہ عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے عثمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا۔ پھر مومن بندہ جب رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھوڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے جنت کے باب الریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا۔ اسی طرح دوستو، روزے کا روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ
پاک کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی، اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا۔ ہر دن 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا، اور ایک روایت میں 60,000 کا آزاد ہونا، اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا۔ سبحان اللہ، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا اور فرشتوں کو ان روزے داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دیتا ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کے سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا، یہ تمام وہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے والوں کو روزے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ روزے رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملتے ہیں، باوجود اللہ پاک نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت میں بڑے محبانہ، شفیقانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا، اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر وہ ہدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے اختیار فرماتا ہے۔ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بہت ہی برکتوں والا ماہ رمضان، ماہ سیام عطا کیا، جس میں ہم روزے رکھ کر اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی سے ہم بہت زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ دوستو، نیکیوں کا سیزن لگ گیا، رمضان کا مہینہ ہے۔ دوستو، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر دے، اور فرشتوں میں بیٹھ کر ہم پر فخر کریں تاکہ فرشتے بھی ہماری دعا پر آمین کہیں۔ دوستو، روزے دار کے لیے تو مچھلیاں بھی سمندر میں دعا کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر سال پاک اور مبارک مہینہ ہمارے نصیب کرے، رمضان پاک ہماری زندگیوں میں ہر بار آئے اور اس کی رحمتیں ہم پر برستی رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔